الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو يتولى الصالحین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وہو یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں جو کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا، نفع نقصان کا، تعلیم صحت ہر چیز کا ذمہ دار ہو۔ جیسے بیوی کا سرپرست اس کا خاوند ہوتا ہے اور بیٹے کا سرپرست اس کا باپ ہوتا ہے۔ باپ فوت ہو جاتا ہے تو چچا سرپرست بن جاتا ہے۔ بہرحال سرپرست کو اپنے ماتحت کی فکر ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے کو بتایا میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا تو نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتے نہیں۔ ویزا لگوا لیا؟ کہتے نہیں۔ ٹکٹ بنوا لی؟ کہتے نہیں۔ بھئی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں رہنے ہیں ہوٹلوں میں بکنگ کروا لی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تمہیں عمرے کا طریقہ آتا ہے؟ کہتے نہیں۔ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہتے نہیں۔ جب اس نے ہر سوال کا جواب دیا نا نہیں نہیں نہیں، تو پہلے بچے نے حیران ہو کے پوچھا کہ جب تم نے کچھ ہی نہیں کیا تو تم عمرہ کیسے کرو گے؟ تو اس بچے نے مسکرا کے جواب دیا میں ابو کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اب ایک لفظ جو ابو کا اس نے بولا تو سارے سوالوں کا جواب کہ ابو میرا سرپرست ہے، جب وہ مجھے لے کے جا رہا ہے تو میرا پاسپورٹ بھی بنوائے گا، ویزا بھی لگوائے گا، ٹکٹ بھی بنوائے گا، میری رہائش اور کھانے کا انتظام بھی کرے گا، مجھے عمرہ بھی کروائے گا اور بحفاظت واپس بھی لے کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ تو جو بندہ نیک بن جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، نیکی کی لیتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے۔ یہ ہے تو چھوٹا سا فکرہ، لیکن اس کے اندر زندگی کی بہت بڑی حقیقت لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی سرپرستی فرمائی تو اللہ نے اس کو بے موسم کے پھل عطا کیے۔ بی بی مریم کی والدہ شروع سے اس کے لیے دعا مانگتی تھی، حالانکہ ابھی بچی کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ماں کو فکر ہوتی ہے نا، تو عمران علیہ السلام کی بیوی دعا کرتی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ قبول کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو قبول کر لیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ زکریا علیہ السلام باہر تھے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں، تو زکریا علیہ السلام کو فکر تھی کہ مریم اکیلی ہے، باہر نکل بھی نہیں سکتی، عورت زاد ہے، تو اس کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو وہ بڑے فکر مند ہو کر واپس آئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تمہیں رزق کہاں سے ملا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں
تو اس کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو 40 سال اللہ نے من و سلوہ کھلوایا، وادی عتیق میں تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، صبح شام رزق گزرتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں نا کسی چیز کی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو 40 سال کچھ کیے بغیر رزق دیا، تو کیا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رزق نہیں عطا فرما سکتا؟ قرآن مجید میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے تو وہاں 2 یتیم بچے تھے اور ان کے مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے مکان کی دیوار تعمیر کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی انہوں نے ہمیں اجرت بھی نہیں دی، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی اور ان کا مکان بنا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کے والد کا ایک خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی اور خزانہ برآمد ہو جاتا تو چھوٹے بچے تھے، اوپر کے لوگ خزانے کو اڑا لے جاتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کروائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ باپ نہیں، اوپر کی پشت میں کوئی 7واں دادا تھا، وہ نیک تھا، اس کی اللہ نے رعایت کرتے ہوئے 7ویں پشت کے بندوں کے بھی مال کی حفاظت فرما دی۔ تو اللہ جب کسی کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں تو یوں اس کی جان، مال، ایمان، ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی مرید تھے، قاری صاحب، مسجد نبی میں پڑھاتے تھے اور 4000 ریال ان کی مہینے کی تنخواہ تھی، مشاعرہ تھا، کثیر الاولاد تھے، ان کے 9 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، تو 13 بچے تھے اور 3 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ایک کمرے میں سارے بچے لڑکے اور دوسرے کمرے میں ساری بہنیں لڑکیاں اور تیسرے کمرے میں میاں بیوی یہ 2 رہتے تھے۔ بہت غربت کے حالات تھے۔ قاری صاحب سے ہم بہت محبت کرتے تھے، چونکہ انہوں نے ہر سال کسی نہ کسی بچے کا عقیقہ رکھا ہوا ہوتا تھا حج کے موقع پہ۔ اس سال 2 بکروں کا عقیقہ ہے، اس سال 1 بکرے کا عقیقہ ہے، اور اللہ بھی ہر سال ان کو نیا ماڈل دے دیتے تھے۔ تو سب جماعت کے لوگ آپس میں ہنس کے پوچھتے تھے اس دفعہ 2 بکروں والا عقیقہ یا 1 بکرے والا؟ تو عقیقے کے نام سے وہ مشہور تھے۔ خیر، حضرت افضل کی وفات کے بعد ان کا اساتذہ کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، تو انہوں نے بیعت کا تعلق میرے ساتھ جوڑ لیا۔ میں ان کا بہت اکرام کرتا تھا کہ ہمارے بڑوں کے مقرب تھے تو ہمیں بھی اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حج کے بعد مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں مسجد نبی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت چھتریاں نہیں لگی تھیں، تو صحن میں بیٹھے ہوئے گنبد خضرا بھی نظر آتا تھا اور وہاں بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے کا مزہ بھی بہت آتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ میں بیٹھا ہوا روشنی پڑھ رہا تھا، صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، عشاء کے بعد کا وقت ہے، قاری صاحب تشریف لائے اور قاری صاحب بڑے ڈپریشن میں، بڑے پریشانی کے عالم میں تھے، بالکل رونے والی ان کی شکل ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگے حضرت میں آج بہت پریشان ہوں۔
میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے 9 بیٹے دیے اور میں نے سب کو عالم، حافظ، قاری، مفتی بنایا ہے۔ اب کمانے والا میں ایک فرد ہوں اور باقی سب کھانے والے ہیں۔ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، سادہ غذا کھاتے ہیں، بس زندگی کے وقت گزر رہا ہے۔ ہمارا بڑا بیٹا جوان ہو گیا تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، مگر ہمارے پاس تو ایک کمرہ بھی ایکسٹرا نہیں کہ ہونے والے میاں بیوی کو الگ کمرہ دے دیں۔ اور پھر سعودی عرب میں جب شادی کرتے ہیں تو جہیز لڑکی والے نہیں بناتے، لڑکے والے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جہیز کا سارا ذمہ داری لڑکی کے ماں باپ پہ ہوتی ہے نا، عربوں میں لڑکے والے جہیز بناتے ہیں۔ تو کاشا کہنے لگے کہ نہ میں جہیز بنا سکتا ہوں، نہ خرچہ کر سکتا ہوں، نہ بڑے گھر کا انتظام کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے آج اپنے حالات شیئر کیے کہ یار میں کیا کروں۔ کہتے ہیں اس نے مجھے بڑی سنائی، تو مولوی بس عقل کے اندھے ہوتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی بات۔ 9 بیٹے اللہ نے دیے، کسی کو انجینئر بناتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو اکاؤنٹنٹ بناتا۔ آج تیرے بچے تیرے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تو وہ بھی گھر کے اخراجات برداشت کرنے میں حصہ لیتے۔ اب تم اکیلے بندے ہو کمانے والے اور باقی سب کھانے والے ہیں، اب بھگتو۔ تم جیسا بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ 9 بیٹوں کا باپ اور ایک بیٹے کو کام کا نہیں بنایا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ حضرت میں واقعی کنفیوز ہو گیا کہ شاید میں نے غلطی کر لی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا آپ نے بچوں کو نیکی سکھائی، دین سکھایا، عالم، حافظ، قاری، مفتی بنایا، تو اللہ کی سرپرستی میں آپ نے بچوں کو دیا ہے، اللہ ان کی سرپرستی فرمائیں گے۔ لیکن غمزدہ ہو نا انسان تو پھر الفاظ سے اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو مجھے فیل ہوا کہ قاری صاحب نے بات سن تو لی ہے، مگر باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ اثر کوئی نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو ان کی تسلی کے لیے میں نے کہا قاری صاحب میں نے ابھی مواجہ شریف پہ حاضری دینی ہے صلاۃ السلام کے لیے، آپ میرے ساتھ چلے، ہم سلام بھی پڑھیں گے اور پھر وہاں پر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے۔ اب اس بات سے قاری صاحب کا چہرہ تھوڑا کھل گیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دل کو تھوڑا تسلی ہو گئی ہے۔ اب جب ہم جا رہے تھے نا تو راستے میں قاری صاحب نے بتایا حضرت بڑے بچے کے لیے ہمیں پتہ چلا ہے ایک جگہ اچھا رشتہ ہے، تو میں اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا، سب وہ رشتہ مانگوں کر دیں کہ کوئی ہمیں رشتہ دے دے۔ صورتحال تو ایسی ہے کہ 9 لڑکے ایک کمرے میں سوتے ہیں، 4 لڑکیاں ایک کمرے میں سوتی ہیں، اور تیسرے کمرے میں ہم ہی ہیں بیوی، بیٹی ہمیں کون دے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ لو جی ہم گئے، ہم نے جا کے صلاۃ السلام بھی پڑھا، قاری صاحب کے لیے دعائیں بھی کی۔ تو میں نے قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب جہاں آپ نے رشتے کے لیے جانا ہے نا آپ جائیں، دعا کرتے ہیں اللہ رشتہ آسان کر دے۔ قاری صاحب چلے گئے۔ اگلے دن عشاء کے بعد پھر یہی معاملہ پیش آیا، میں بیٹھا ہوا صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا، قاری صاحب تشریف لائے، مگر اب جو ہے نا بڑا جھومتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی تھا، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آج بہت خوش ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت ہو گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگی، ہو گیا سے کیا مراد؟ میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت بس ہو گیا۔ میں نے کہا قاری صاحب مجھے علم غیب نہیں ہے، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کیا ہوا۔ کہنے لگے جی میں اپنی بیوی کو بڑا سمجھا بجھا کے لے گیا کہ آپ نے رشتہ مانگنا ہے تو لڑکی کی
کو بیٹی کی طرح رکھیں گے، ہم بڑا گھر بھی لے لیں گے اور آپ کی بیٹی ہمارے پاس خوش رہے گی، ہم عزت کریں گے، قدر کریں گے، آپ خوش ہوں گی ہمارے گھر رشتہ کر کے اپنی بیٹی کا۔ تو جب ہم لڑکی والوں کے گھر گئے تو میں تو مردان خانے میں بیٹھ گیا اور بیوی اندر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر بیوی کا پیغام آیا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں میرے دل پہ تو بجلی گری کہ انہوں نے جواب دے دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا، تمہارا مولوی ملنا ہے، کماتا کچھ نہیں اور رہنے کی تمہارے پاس جگہ نہیں، ہم بیٹی کا رشتہ کیسے دیں؟ کہتے ہیں کہ خیر میں 7 والے کمرے میں آیا تو میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت میں نے بھی اس سے یہی پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتی بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تسلی سے بیٹھو، تمہیں سانس چڑھ رہا ہے، اپنا سانس ٹھیک کرو اور پھر مجھے بتاؤ کیا ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ لڑکی کا باپ انجینئر تھا، پاکستانی تھا، اور اس کی اولاد بڑی تعلیم یافتہ۔ کہنے لگی کہ جب میں گئی اور میں نے رشتہ ان سے مانگا تو بیوہ نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا مولوی ہے، مفتی ہے، حافظ ہے۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے وصیت کی تھی میرے جتنے بچے ہیں میں ان کی شادیاں علماء کے ساتھ کروں گا۔ اب چونکہ میرے خامد کی وصیت تھی تو میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی عالم سے ہی کرنی ہے۔ آپ کا بیٹا عالم ہے تو بس میری مراد پوری ہو گئی، تو میری طرف سے ہاں ہے۔ کہتے 1 منٹ میں لڑکی کی ماں نے ہاں کر دی رشتے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب لڑکی سامنے آئی تو کہنے لگی میں تو اس کو دیکھ دیکھ کے حیران، اتنی خوبصورت لڑکی، اتنے اچھے اس کی عادات اتوار، بولنے کا طریقہ، سلیقہ، پڑھی لکھی، کہ میں حیران ہو رہی تھی کہ میرے بچے کو اتنا اچھا رشتہ بھی مل سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارا تعارف ہوا کہ میرے 9 بیٹے ہیں تو اس کی 9 بیٹیاں ہیں اور اس کی ہر بیٹی میرے بیٹے سے 1-2 سال چھوٹی۔ تو ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم 9 رشتے آپس میں کریں گے، تو میں 9 بچوں کی منگنی کر آئی ہوں۔ گئی تھی ایک رشتہ مانگنے کے لیے، آج ایک بچے کا رشتہ کرنے کے لیے ماں باپ کے جوتے گھس جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی مہربانی فرمائی کہ ایک ہی جگہ پر 9 رشتے ہو گئے۔ خیر جی، قاری صاحب نے ایک مکان ذرا بڑا کرائے پر لے لیا اور بچے کی شادی کر دی۔ کہتے ہیں کہ بیوی آتی ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ اب گھر میں بہو آ گئی تو قاری صاحب کے بیٹے نے اپنی جاب کے لیے اپلیکیشن دی، تو اس کو جو عدلیہ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، جسٹس ڈپارٹمنٹ، اس میں ایک جج کا اسسٹنٹ انہوں نے رکھ لیا۔ اب جج کا اسسٹنٹ، اس کی تنخواہ ہوتی ہے 30,000 ریال۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے تو پیسے سنبھلتے نہیں تھے، کہاں پورے مہینے کی تنخواہ 4,000 ریال تھی اور کہاں ایک بچے کی تنخواہ 30,000 ریال، اوپر سے گھر بھی عدلیہ والوں نے دے دیا، گاڑی بھی دے دی، تو اب تو شاہانہ زندگی ہو گئی۔ قاری صاحب کی بیوی نے کہا کہ دوسرے بچے کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ لو جی، انہوں نے دوسرے بچے کی شادی کی تو دوسری بچی بھی اپنا رزق لے کے آئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کے دوسرے بیٹے نے اپلائی کیا تو حرم کے اندر جو امام حرم ہوتا ہے نا، اس کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کو وہ اسسٹنٹ کی جاب مل گئی۔ اب اس لڑکے بھی تنخواہ 40,000 ریال مہینے کے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں تیسرے کی بھی شادی کر دوں۔ جب تیسرے کی شادی کی تو تیسرے کی بیوی آئی تو وہ اپنا رزق لے کے آئی۔ وہ بچہ مفتی تھا لیکن بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ سعودی عرب میں ایک مسابقہ ہوتا ہے
جس میں بادشاہ خود آتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اور پوری دنیا سے قراء اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو قاری صاحب کے بچے نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ قاری صاحب کا بچہ فرسٹ آ گیا۔ اب فرسٹ آنے پر ان کو ایک نئی گاڑی بھی ملی، اور $2 ملین ان کو بادشاہ نے انعام بھی دیا۔ اب $2 ملین کا مطلب ہوتا ہے $20 لاکھ۔ ریال دیکھیں تو 70 لاکھ ریال بنتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں 4000 ریال کمانے والا بندہ اور مجھے 70 لاکھ ریال مل گئے۔ کہنے لگے میں نے 7-8 لاکھ کا اپنا گھر خریدا، نئی گاڑی، بڑا گھر۔ اللہ نے مجھے فقیری کے اندر شاہی عطا فرمائی۔ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، جو نیک بنتا ہے اللہ اس کی ہر ضرورت کا خود خیال فرماتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے خلیفہ تھے اور بہت غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ اتنی غربت کی زندگی تھی کہ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں انگور کھاؤں، مگر پیسے نہیں تھے۔ وقت کا خلیفہ ہے اور انگور کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے 1-2 درہم دے دو، میں انگور منگا لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، ہاں ایسے کریں کہ آپ کو بیت المال سے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، تو آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، تو اس سے آپ انگور بھی کھا لیں اور باقی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو خازن تھا بیت المال کا خزانچی، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھئی مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ خزانچی نے جواب دیا جناب آپ مجھے کاغذ کے اوپر لکھ کر دے کہ گارنٹی ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کیسے گارنٹی دے سکتے تھے، زندگی تو کسی کو پتہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے گارنٹی نہ دی، جس پر ان کو ایڈوانس نہ ملا، اور وقت کے خلیفہ نے بغیر انگور کھائے اپنا وقت گزار لیا۔ ان کے 11 بیٹے تھے، انہوں نے سب بچوں کو نیک بنایا۔ عام طور پر جو وقت کا حاکم ہوتا ہے نا، وہ اپنے بیٹوں کے لیے جاگیریں اور خزانے سے ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کیا مال ان کو تیے میں دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے 1 پیسہ کسی کو نہیں دیا۔ اب جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے عمر بن عبدالعزیز کو کوستے تھے کہ آپ جیسا ظالم باپ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ نے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ وہ فرماتے بھئی کیا زیادتی کی میں نے، کہ تم نے بچوں کے لیے نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ کوئی کھیت بنائے، نہ کوئی اور ایسی چیز بنائی کہ کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا، اور 11 بچوں کو تو نے اس طرح لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جواب دیتے کہ اگر میں نے بچوں کو نیک بنایا ہے تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، اللہ ان کی سرپرستی فرمائے گا۔ اور اگر میرے بچے نیک نہیں بنے تو پھر ان کے فسق و فجور پہ میں ان کا کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی اور ان کے 11 بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز کی اپنی زندگی جو تھی وہ بڑی خوب اچھی زندگی تھی، عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ تو جو نیکسٹ حاکم بنا، اب وہ سوچتا تھا کہ میں نے فلاں فلاں صوبے کا گورنر بنانا ہے تو کس کو بناؤں۔ ہر بات میں اسے عمر بن عبدالعزیز یاد ہوتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز کی طرح کی شخصیت والا ہو۔ ان کا جی اس کا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ بالکل باپ کی طرح ہے۔ تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔
اس بچے نے اتنا ایمانداری سے کام کیا باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہ حاکم نے دوسرے بھائی کو بھی صوبے کا گورنر بنا دیا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ آپ بتائیے نا، 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے تھے۔ وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ نیکوں کی سرپرستی اللہ خود فرماتا ہے۔ ہمارا کام کتنا آسان ہے، ایک در کو پکڑیں اور اللہ کے بن جائیں، پھر ہماری ساری ضروریات کو اللہ پورا کرے گا اور اللہ ہمیں عزتیں دے گا، اللہ ہمارے حالات سنوارے گا اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ مگر اس بات کو سمجھنے کی بجائے ہم بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، اور ہم کشتی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں تقدیر کے ساتھ۔ بھائی کیا ضرورت ہے تقدیر کے ساتھ کشتی کرنے کی؟ جو تقدیر بنانے والا پروردگار ہے اس کے ساتھ تم اپنا معاملہ سنوار لو اور اللہ تعالی حالات کو سنوار دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبد المالک، انہوں نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا۔ مسجد میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ خود سناتا ہوں کہ میرے گھر میں بہت غربت تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا، میں سارا دن ذکر اذکار میں لگا رہتا تھا تو گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ حضرت میرے گھر میں بہت تنگی ہے، میرے لیے دعا کر لیجیے۔ کہتے ہیں شیخ نے ایک چھوٹا سا گٹو گندم کی بوری وہ دی اور فرمایا کہ اس کو کسی بند جگہ میں ڈال دو اور ایک رکا اس میں ڈال دینا۔ میں نے رکے کو پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو میں نے وہ پرچی بھی اندر ڈال دی اور گندم بھی ڈال دی۔ حضرت نے فرمایا تھا جب ضرورت ہو اس میں سے گندم نکال کے استعمال کرنا۔ مجھے فرمانے لگے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو ہوں، اس وقت 40 سال گزر گئے ہیں، میں اب تک اسی گندم کو استعمال کر رہا ہوں، اور میرے ہاں سال میں 2 مرتبہ تو اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہیں سے کھانا بنتا ہے، اور روزانہ کے 300-400 مہمانوں کا کھانا بھی اسی گندم سے بنتا ہے۔ 40 سال سے اس گندم کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اب آج کے دور میں روٹی کو اتنی اہمیت مل گئی ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی اتنی نہیں تھی۔ ہر بندہ روٹی کے پیچھے، ہر آدمی روٹی کے پیچھے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو روٹی نہیں کما سکتا وہ کسی کام کا بندہ ہی نہیں ہے، معیار ہی بدل گئے۔ اسی لیے یہ گورنمنٹ کے جو آفیسر ہیں یہ طلباء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھ کے کیا کریں گے، کسی کام کے نہیں بنیں گے، ان کو تو کہیں جاب نہیں ملے گی۔ پھر وہ سکیمیں بناتے ہیں کہ یہ طلباء کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ قومی دھارے سے کیا مراد؟ کہ جیسے ہم کھیتوں سے، فیکٹریوں سے اور دفتروں سے پلنے کا ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ان اسباب سے پلنے کا ایمان رکھ لیں۔ بھئی پالنے والا تو اللہ ہے نا، اللہ پالتا ہے اور پال رہا ہے۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ جس کے طلباء کہیں کہ جی آج کی رات ہم کھائے بغیر سو گئے۔ ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی۔ چھوٹا مدرسہ ہو، بڑا مدرسہ ہو، اللہ کھلاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے بنو کے، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا حفظ کا۔
اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں فوج نے چھاؤنی بنائی. اب ان کو سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ فوجی چھاؤنی بن رہی ہے اور آپ کا مدرسہ اس چھاؤنی کے بالکل قریب ہے تو یہاں تو وہ کسی کو آنے نہیں دیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں، اور جب کوئی آئے گا نہیں تو کوئی چندہ نہیں دے گا تو تیرا مدرسہ تو بند ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ مدرسہ یہاں بند کرو اور کسی اور جگہ جا کے مدرسہ بناؤ. وہ مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں میں مدرسہ بند نہیں کروں گا، چلاتا رہوں گا. لیکن ڈر میرے دل میں بھی بڑا تھا. کہنے لگے اللہ کی شان کی چھاؤنی بن گئی اور وہ علاقہ اتنا نگہداشت کا علاقہ بن گیا کہ کوئی بندہ ادھر آ ہی نہیں سکتا تھا. اب میں بھی پریشان تھا کہ اتنے 500-600 بچے ہیں تو ان بچوں کا کھانا کیسے بنے گا. کہنے لگا کہ چھاؤنی بنے ہوئے 4 دن گزرے تھے، ایک بندہ 6-7 بکرے لے کے آ گیا جی مدرسے کے لیے. کہتے کہ میں نے بکروں کو ذبح کیا اور بچوں کے لیے کھانا بنوایا تو طلباء نے خوب مزے لے کے کھانا کھایا. کہنے لگے اس کے بعد روٹین ہی بن گئی، ہر دوسرے چوتھے دن 5-7 بکرے آ جاتے، میں بکرے ذبح کروا کے طلباء کو پہلے دال کھلاتا تھا، اب میں نے گوشت کھلانا شروع کر دیا. کہنے لگے کہ پھر مجھے ایک دن محسوس ہوا کہ یہ کون لاتا ہے، تو میں نے لانے والے سے پوچھا. اس نے کہا جی یہ جو فوجی یہاں قریب رہتے ہیں نا، ان کے اندر ایمان کی دولت تو ہے نا، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی فوج ہے، تو ان میں سے کسی کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی میں شکرانے کے طور پہ اچھا جی میں 2 بکرے اللہ کے راستے میں. کسی کو غم ملتا ہے، اچھا جی میں 1 بکرا اللہ کے راستے میں ذبح کرواتا ہوں. وہ جو بکرے 5-7 فوجیوں کے بن جاتے تھے، 4 سال سے ہمارا مدرسہ فوجیوں کے بکروں سے چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مدرسے بند کروائیں گے، ہم کہتے ہیں اللہ انہی کے ذریعے سے مدرسہ چلا دیں گے. اللہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. پچھلے دنوں آٹا مہنگا ہوا تو ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کے سامنے کسی نے کہہ دیا کوئی آٹا مہنگا ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا اچھا مہنگا کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، ہمیں تو اس نے پکی پکائی دینی ہے. مدرسے کا طالب علم تھا نا، ان کو کیا فکر. کہنے لگا اگر آٹا مہنگا ہوا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، ہمیں تو اس نے پکی پکائی دینی ہے. ان طلباء کی شان ہی الگ ہے، اللہ ان کو پکی پکائی دیتا ہے اور عزتوں کے ساتھ دیتا ہے. کوئی مدرسے والے ایسے نہیں جو حکومت کے پاس جائیں کہ جی اب ہمارے طلباء کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، آپ برائے مہربانی ہمیں گرانٹ دے دیجیے. یہ اللہ توکل پہ چل رہے ہیں اور اللہ ان کو اسی طرح چلاتے ہی رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ مدرسے کے جو طلباء ہیں نا، یہ سب ہماری سوسائٹی پر بوجھ ہیں. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ یونیورسٹی کے طلباء تو پڑھتے ہیں، پھر دفتروں میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو وہ اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، اور یہ مدرسوں کے طلباء تو کچھ کرتے ہی نہیں، آتا بھی نہیں ان کو کچھ، تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہے. میں نے کہا نہیں، تمہاری سمجھ کا فرق ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، ایک جگہ خیرات بٹ رہی تھی تو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے. اب ادھر سے شہزادہ گزرا تو کسی نے شہزادے کو کہا کہ جی آئیے آپ بھی لائن میں لگ جائیے. تو شہزادہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کا وارث ہوں، یہ محل میرے لیے، یہ خزانے میرے لیے، سب کچھ میرے لیے ہے، مجھے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں یہ قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ، یہ منگتوں کی ایک لائن ہے جو اسباب سے رزق حاصل کرتی ہے، اور یہ مدرسے کے طلباء تو شہزادے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں.
اب ان شہزادوں کو تم کہتے ہو کہ جی قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ، آپ تم بھی منگتوں کی لائن میں لگ جاؤ، ان کی شان ہی جدا ہے۔ وہ کہنے لگا جی اچھا یہ طلباء کرتے کیا ہیں؟ میں ان کا بچہ سمجھ کا فرق ہے، یہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ وہ دنیا کا بندہ تھا، اس کو دین کی تو قدر نہیں تھی، سیکٹری لیول کا بندہ تھا، اسٹیبلشمنٹ میں تھا، سیکٹری لیول کا بڑا ذہین آدمی تھا۔ کہنے لگا آخر یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری کی بڑے بڑے جو ہے نا وہ گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ داؤد گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ کریسنٹ گروپ آف انڈسٹریز ہے، منشا گروپ آف انڈسٹریز ہے۔ میں نے کہا گروپ ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہ طلباء ہے نا، یہ ہے توکل گروپ آف جیولریز۔ کہنے لگا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سچ بات کر رہا ہوں، یہ توکل گروپ ہے، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور ان کی کوئی انڈسٹری تو ہوتی نہیں۔ میں نے کہا میں نے انڈسٹریز نہیں کہا، کہنے لگا اس کا کیا معنی؟ میں نے کہا یہ طلباء جیولری کی چیزیں بناتے ہیں اور سارا ایکسپورٹ کا مال ہوتا ہے۔ آپ کی فیکٹری میں تو چیزیں بنتی ہیں جو ملک میں بھی استعمال نہیں ہوتی، یہ طلباء وہ چیزیں بناتے ہیں جو سارا کا سارا مال ہی ایکسپورٹ کا ہے، اتنا اس پہ مانگ ہے، ریٹ بہت لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا بناتے ہیں؟ میں نے کہا یہ طلباء تہجد کے وقت اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ جو ان کا ایک ایک آنسو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو موتی کی قیمت کے اوپر خرید لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی بندہ دعا کرتا ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے تو اس کے آنسوؤں کو وہ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ عرش کے اوپر کے جہان والوں کے پاس ندامت کے آنسو نہیں ہیں، اس جہان کے لیے یہ ایکسپورٹ کا مال ہے۔ تو یہ طلباء اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ ان کو موتی سمجھ کے خرید لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے ار کے انفعال کے۔ یہ طلباء علماء کے جو تہجد کے آنسو ہیں، یہ تو موتی پروڈکشن کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو گروپ ہی الگ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ باقیوں کو بھی روزی دے دیتے ہیں۔ اگر کسی بستی میں اذان نہ ہو، قرآن کی آواز نہ ہو، تو پتہ نہیں اس بستی والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کتنے عذاب اللہ تعالیٰ ان پر بھیج دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں اذان کی آواز سن کر، یا قرآن پڑھنے والے بچے کے قرآن کی آواز سن کر اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ تو امن جو نظر آتا ہے یا سکون جو نظر آتا ہے، یہ انہی مدارس طلباء کی برکت ہے، ورنہ تو گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہو چکا تھا۔ اس لیے ان طلباء کی وجہ سے شان ہے۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا، قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، دین کی حفاظت کی۔ اے اللہ ہم تو آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ ان کی جیسے کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تو ان طلباء کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی رہی صحیح برکت نظر آتی ہے تو ان طلباء کی وجہ سے ہے۔ ایک قوم گزری ہے، قوم سبا، نیکی پر تھے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ،
کہ قوم سبا کے جو مکانات تھے ان میں تمہاری یہ بڑی نشانیاں ہیں، جنتان یمین و شمال، جن سڑکوں پہ چلتے تھے اس کے دائیں اور بائیں پھلوں کے باغ ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور اس کا رب ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اسی شہر نے نافرمانی شروع کر دی ان لوگوں نے، تو اللہ نے ان کے باغات کو خشک کر دیا اور ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس لیے یہ جو مدارس کے طلباء ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے سالمیت کا سبب ہے، حفاظت کا سبب ہے۔ ان کی وجہ سے بقا ہے ملک کی اور سوسائٹی کی، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ جو کوئی رحمت کا ہے معاملہ وہ ملک کے اوپر فرماتے ہیں، اور ان کے صدقے باقی لوگ اپنا رزق کھاتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُنصَرُونَ، ان کی وجہ سے اللہ باقیوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان کی وجہ سے اللہ باقیوں کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو باقیوں کو بھی اللہ رزق نہ دیتے۔ اس لیے جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کو بھی اپنے دل میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے، ہم توکل گروپ ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح کھلائے گا جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو کھلاتا تھا۔ دیکھیں ہمارے پاس ایسی مثالیں تو ہیں، مثال نہیں کہ کم کھانے سے موت آ گئی ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کی وفات کیسے ہوئی؟ مطالعہ کر میں لکھا ہے کہ زیادہ کی موت آ گئی۔ تو زیادہ کھانے کے جیسے مثالیں تو ہیں، کم کھانے کے جیسے مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور اگر دنیا داروں کو جا کر دیکھو تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر قسم کے لوگ، اور ایسے حال میں موت آئی کہ بھوکے مرے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہماری اپنی یونیورسٹی کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے، حالات ایسے ان کے بدلے کہ ان کی موت ایسے وقت میں آئی کہ جب ان کو کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، اور وہ اکیلے اپنے گھر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئے۔ تو یہ مثالیں دنیا داروں میں تو ملتی ہیں کہ کچھ کھائے بغیر موت آ گئی، دینداروں میں یہ مثالیں نہیں ملتی۔ دینداروں کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ ان کو کھلاتا ہے، آج بھی کھلا رہا ہے، آئندہ بھی کھلائے گا۔ لہذا طلباء کو اپنے رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی دین کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ طلباء مدارس میں جو آتے ہیں نا تو یہ خود نہیں آتے، ان کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے پھر مدرسے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، پسند کیے ہوئے بندے تھے۔ یونیورسٹی کالج میں جو چاہے منہ اٹھا کے چلا جائے، مدرسے میں ہر بندہ نہیں آ سکتا۔ مدرسے میں وہی آئے گا جس کو اوپر سے اللہ تعالیٰ NOC دیں گے، پسند کریں گے، پھر اللہ اس کو توفیق دیں گے مدرسے میں آنے کی۔ اب یہ خوش قسمت نوجوان جو قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں آ چکے ہیں، اب ان کو روٹی روزی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان کو دے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر مقبول ان کا نام تھا، وہ سوات گئے تو ان کی بیوی کو ایک پتھر نظر آیا جو ذرا نیلے رنگ کا تھا، گول سا تھا ایسا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ پتھر تو بالکل ہمارے ڈرائنگ روم کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ عورتوں کی سوچ ہر وقت وہ میچنگ پہ ہی لگی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ پتھر اٹھا لیا کہ چلو ایک میموری رہے گی۔
ہم اس پتھر کو لے کے آئے اور میں نے گھر کے ڈرائنگ روم میں پتھر کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ سجا دیا۔ وہ پتھر 5 سال میرے گھر میں پڑا رہا۔ 5 سال کے بعد ایک دن بیوی صفائی کر رہی تھی، اس پتھر کو اٹھایا کہ میں اس کے اوپر سے مٹی صاف کر دوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پتھر زمین پر گرا تو اس کے اندر خلا تھا، اور اس خلا میں ایک کیڑا تھا، اور کیڑے نے فرش کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ 5 سال وہ بند پتھر ان کے گھر میں رہا ہے، اور اس بند پتھر کے اندر اللہ اس کیڑے کو پال رہے تھے اور رزق دے رہے تھے۔ تو جو بند پتھروں کے اندر اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، وہ اللہ ہمیں بھی رزق پہنچائے گا اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ تو فرمایا وہ ہو یتولی الصالحین، وہ اللہ نیکوکاروں کے سرپرست ہیں۔ اس لیے جو اللہ سے بنا لیتا ہے اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، سچ بات پوچھو تو اللہ والوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور آ گیا۔ اس چور نے دیکھا کہ کوئی چیز تو ہے نہیں جو میں چراؤں۔ ایک چادر نظر آئی، اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں۔ اس نے چادر اٹھائی، جب جانے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کو چکر آیا اور آنکھوں میں نا اندھیرا آ گیا، تو وہ گھبرا گیا، اور اس گھبراہٹ میں اس نے وہ چادر پھینک دی اور دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ جب دروازے سے باہر نکلنے لگا تو آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے بن جائیں گے، وہ ہمارے حالات کو بھی سنواریں گے، ہمیں رزق بھی دیں گے، ہمیں عزتیں بھی دیں گے۔ حضرت نے جیسے نماز میں تلاوت فرمائی نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آپ نے اگر قریب کے زمانے کی مثال سننی ہے تو صحابہ کرام کی دیکھ لیجئے۔ غربت تھی، اسباب نہیں تھے، کمزور سے لوگ تھے، مگر اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بن گئے تھے، پھر اللہ ان کے بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، سنیے قرآن عظیم الشان، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اس اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے کھانے کے لیے پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ بندے کے قدم بھی زمین میں جماتا ہے، اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس کو عزتیں بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ لوگ دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے فرماتے ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ مومنوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہوا جو ہے وہ بٹر لگا رہا ہے اور اندر سے تمہارا دشمن ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے تو ان دشمنوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ایمان والوں پر ہاتھ اٹھا سکیں۔ جیسے مرغی کے بچے کو بلی کھانے آئے نا تو وہ پر پھیلا کے کھڑے ہو جاتی ہے،
پہلے تم مجھ سے نمٹو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں اور جی وہ میری لاش سے گزر کے جائے گا تو میرے بچوں کو ہاتھ لگائے گا، کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو ہرگز مسلمانوں تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ اللہ درمیان میں آئے گا اور اللہ کہے گا پہلے مجھ سے نمٹو پھر ایمان والوں کو ہاتھ لگانا۔ اب کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے جب اللہ اتنی تسلیاں دے رہے ہیں؟ اور دیکھیں صحابہ کرام میدان بدر میں کتنے تھوڑے تھے، 313 تھے، اور وہ بھی نہتے تھے، اور کفار کی تعداد 1000 تھی، اور سارے تیر تلوار نیزے کے ساتھ لیس تھے۔ صحابہ کرام جب ان کافروں کے لشکر کو دیکھتے تھے تو ان کو یوں لگتا تھا کہ ہمیں تو موت منہ دھکیلا جا رہا ہے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، قرآن مجید، ان کو لگتا تھا ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو حق والوں کو فتح دینی تھی، اور بالآخر اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ اسی طرح اللہ نے احد میں فتح عطا فرما دی۔ پھر جنگ خندق جب ہوئی تو اس وقت تو بڑا عجیب حساب تھا، مکہ والے چلے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور درمیان میں راستے کے جتنے قبائل تھے وہ سارے ان کے ساتھ شامل۔ اس زمانے کی وہ اتحادی فوج تھی۔ لوگ مسلمانوں کو آ کے خبر دیتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو کے تمہارے لیے آ رہے ہیں، تم ڈرو۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور ایمان والوں کا ایمان اور تسلیم اور بڑھتی تھی۔ اللہ پہ انہوں نے توکل کی تھی، ایک خندق بنا لی، 1 مہینے تک کافروں نے محاصرہ جاری رکھا، مگر وہ مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ نے تیز ٹھنڈی ہوا چلائی تو کافروں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ ان کی جو چولہوں پر دیگیں تھیں وہ بھی الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، اور آپس میں بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے۔ بڑا غصہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے، اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، مگر وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہ کر سکے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ خالی لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے کو جب کہتے ہیں نا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو انگوٹھا دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا۔ تو اس آیت کا بالکل یہی ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لم ینالوا خیرا، ان کافروں کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا، یہ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ تو اللہ نے قدم قدم پر ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ چیز تو ناممکن ہے، بنو قریظہ کی آبادی جو تھی نا، ان کی مکانوں کی دیواریں 1 میٹر چوڑی تھی، پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے خود جا کے وہاں دیکھی ہیں مدینہ طیبہ میں، کعب بن اشرف کا محل تو ابھی بھی موجود ہے، یعنی یوں میں نے کیا تھا، اور دیوار تقریباً اتنی چوڑی تھی، پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیے اتنی چوڑی دیواریں ہوں تو کوئی نقب ہی نہیں لگا سکتا، کوئی آ کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب مسلمان جب سوچتے تھے نا کہ یہودیوں کی اس آبادی کو تو ہم فتح کر ہی نہیں سکتے، اور یہودی خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ سنیے قرآن عظیم شان، اللہ فرماتے ہیں هو الذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ تم ان کو نکال سکو گے۔ وظنوا، اور ان کافروں کا یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ
پھر اللہ ایسی طرف سے آیا جس کا کہ ان کو گمان ہی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا. اب آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے تو کیا بنے گا. کہنے لگے بہتر یہ ہے اپنی عورتوں کو اور اپنے مال کو پہلے ہی کہیں سیف جگہ پر پہنچا دو. چنانچہ اپنے گھروں کا سامان باندھا اور اپنی عورتوں کو خود ہی وہاں سے روانہ کر دیا، گھروں کو خود خالی کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، خود بھی انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کیا، خراب کیا، اور مسلمانوں نے خالی کرنے میں اور ان کی مدد کی. فاعتبروا یا اولی الابصار، او آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، میں نہتے لوگوں کے ذریعے ایسے ناقابل تسخیر قلعوں کو بھی فتح کروا دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی مدد ہے جو آتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو ان کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نواز دیتی ہے. ہمارے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بن جائیں، اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں. ہم کیسے اللہ کی سرپرستی میں آئیں گے؟ گناہوں سے توبہ کر لیں اور عہد کر لیں کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، معصیت سے خالی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، اور اگر بالفضل والتقدیر گناہ ہو جائے تو پھر جلدی توبہ کر لیں. بس جب نیت کر لی کہ میں نے نیکی کی زندگی گزارنی ہے، اللہ نیکی کی توفیق بھی دیں گے، اور پھر اللہ اپنی سرپرستی میں قبول بھی فرمائیں گے. اور جب اللہ نے سرپرستی میں قبول کر لیا، ہمارے سارے غم ٹھیک ہو جائیں گے. اگر بادشاہ کا بیٹا کسی جگہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دے تو ہر بندہ کہے گا یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، یہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے، سب خزانے اس کے لیے، سب اختیارات اس کے لیے، سب محلات اس کے لیے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے باپ سے تعلق بنا کے رکھتا تو سب کچھ اس کو مل جاتا، یہ چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ہم مسلمانوں کا حال ایسا ہی ہے کہ ہم ہیں تو اللہ کے بندے، ایمان والے، مگر ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں کہ ہمیں اس تنخواہ پہ نوکری مل جائے، مل جائے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج کے دور میں ان دفتروں، ان زراعت اور ان فیکٹریوں سے نہ پلنے کی بات کرنا اسی شد و مد کے ساتھ کرنی چاہیے جس شد و مد کے ساتھ کسی زمانے میں لات اور منات کی مخالفت کی جاتی تھی. یہ آج کل کے دور کے بت ہیں، ہم ان سے نہیں پل رہے. ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. طلباء کو چاہیے کہ اپنے دل میں تکرار کریں اس کا، ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. ہمارا رازق کون ہے؟ اور ہمارا رزق دنیا میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تو جب رزق آسمانوں میں ہے اور اللہ نے تقسیم کرنا ہے تو اللہ اپنے قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے بندوں کو کیسے بھولے گا؟ ان کو اللہ تعالیٰ رزق ضرور پہنچائے گا. اس لیے روٹی کی بالکل پرواہ مت کریں. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ آئندہ بھی کھلائیں گے اور عزتوں کے ساتھ کھلائیں گے. وہی طالب علم والی بات سچی ہے کہ آٹا مہنگا کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، ہمیں تو پکی پکائی دینی ہے اس نے. چنانچہ جس دن یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی دن یہ آیت بھی اتری. اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں. ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کافر نا امید ہو چکے ہیں تمہارے دین سے، یہ تمہارے دین کو اب نہیں مٹا سکتے. فلا تخشوہم واخشونی، تم نے ان سے نہیں ڈرنا میرے بندو، تم نے ایک مجھ سے ڈرنا ہے. جب مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں دنیا میں عزتوں سے نوازوں گا. آج عوام الناس کو دشمن کے اسلحے کا خوف ہے. بھئی ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کی
جو ہے نا وہ قدرت سے خوف کھانا چاہیے. اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہ خوف اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ دل میں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے وہ بندے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں جو تم میں سے ایمان والے ہوں گے اور نیک ہوں گے میں ان کو زمین کی خلافت عطا فرما دوں گا. مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں. تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہے. کہلانے کو ہم مومن کہلاتے ہیں اور پھر دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ عزتیں دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی بار ایسا ہوا ایک کمزور جماعت سے اللہ نے ایک قوی جماعت کو مروا دیا اور اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے. یعنی اپنی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کریں نا تو یوں بنے گا کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے، اللہم صابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے. تو ہم کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن آ گیا پھر ہمارا پلڑا سارے جہان سے جھک جائے گا. کوئی ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا. ہمیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات عمل کرتا ہوں. علامہ اقبال کے چند اشعار ہیں. فرماتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. یہ اس زمانے میں اشعار لکھے تھے کہ جب ہمارے ملک پر فرنگی کی حکومت تھی اور وہ جان چھوڑ کے جا نہیں رہا تھا. پھر کچھ امید نظر آئی کہ ہمیں آزادی مل جائے گی. تو اس وقت علامہ اقبال نے اشعار لکھے اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی. بہت خوبصورت شعر ہے. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. ہم الحمدللہ مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والے ہم بندہ خدا ہیں، اور یہ جو فیکٹریوں دفتروں میں کام کرنے والے ہیں یہ سب بندہ زمانے ہیں. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. تیرے سینوں میں کانپتے تھے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. ہمارے سینوں میں ایک ایمان کی دولت تھی، ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ساری مخلوق پہ ہمارا حکم چلتا تھا. چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ ہمارے آبا تھے جنہوں نے ایسی عزتوں کی زندگی گزاری کہ اللہ نے ان کو دنیا میں فتوحات بھی دی
عزتیں بھی دیں اور رزق ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دیے سونے چاندی کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں جی، اپنے دلوں سے پوچھ کے جواب دیجیے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب بھی کسی طالب علم کو کوئی آر دلائے کہ تم کسی کام کے نہیں، تم مسجد کے مینڈے ہو، تم ملا ہو، مولوی ہو، تم کہاں سے کھاؤ گے، تو فوراً اپنے دل میں سوچا کریں کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ کھلائے گا، میں شاہی مہمان ہوں، مجھے اللہ پکی پکائی کھلائے گا، مجھے آٹا جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مدارس کے علماء اپنی اولادوں کو آج بھی علماء ہی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل مطمئن ہے، وہ اپنی غربت کے اوپر مطمئن ہے، اور انہوں نے یہ غربت کی زندگی، فقر کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے کہ ہم دین کی خاطر اس فقر کی زندگی کو برداشت کریں گے، پھر اس کے بدلے اللہ ان کو آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار سن لیجئے۔ فرماتے ہیں عقل ہے تیری سفر، سفر کہتے ہیں ڈھال کو، چھیل کو، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، کہ عشق تیری تلوار ہے اور عقل تیری ڈھال ہے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ کہ اے مومن، تیری خلافت کوئی علاقائی نہیں ہے، جہانگیر تیری، تو پوری دنیا کی حکمرانی کرنے کے قابل ہے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو جو اللہ اکبر کر یہ ماں جلا کے رکھ دیتا ہے، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اگر تو سچے معنی میں مسلمان ہے تو جو تو تدبیر بنائے گا اللہ اسی تیری تدبیر کو تیری تقدیر بنا دیں گے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے مومن بندے، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ طلباء تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ان کے دین کے محافظ بن کے زندگی گزار رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان کے علم کے وارث بنتے ہیں، یہی تو ہیں ان کے وفا کرنے والے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اعضاء کو سنتوں کے ساتھ سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس دین کے محافظین میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔